اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے نا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا 240 سال ہے۔ ان کی 240 سالہ زندگی کو نا ہم لوگ 5 ادوار میں نا بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جو ہے نا ولادت سے لے کے ولادت، بچپن اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا ہے۔ دوسرا دور ان کا وہ والا ہے جو وہ مصر سے مدین کی طرف چلے، ہجرت کی، انہوں نے حضرت شعیب کے ساتھ زندگی گزاری، یعنی 10-11 سالہ یہ والا دور ہے۔ اس کے بعد پیغمبری کا زمانہ ان کا شروع ہوا، جب وہ اپنی بیوی کو لے کے آئے اور پھر وہ درخت کے پاس گئے اور پھر ان کو نبوت ملی۔ پھر وہ اللہ نے مصر کی طرف وہ واپس آئے، فرعون اور فرعونیت سے ان کا مبارزہ ہوا۔ تیسرا دور یہ تھا۔ چوتھا دور ان کی زندگی کا کون سا ہے؟ جب فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد، یعنی اس کی ہلاکت کا زمانہ۔ اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو نجات حاصل ہوگی، اور حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس میں آ گئے تھے، فلسطین کی طرف موو کیا تھا نا انہوں نے۔ پھر نمبر 5واں دور ان کی زندگی کا آخری دور ہے، جب بنی اسرائیل کے ساتھ درگیری کا زمانہ ان کا نا۔ مختلف واقعات آپ کو ملیں گے۔ یہاں کل میں نے نا آپ کو جب سنایا تھا نا، تو سورہ عنکبوت اور سورہ قصص کی کچھ آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر 240 سالہ زندگی دیکھیں نا، تو ان کی 240 سالہ زندگی کے اندر ان کا مقابلہ 3 لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک مقابلہ تھا فرعون کے ساتھ، ایک مقابلہ تھا فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ، اور تیسرا مقابلہ ان کا تھا قارون کے ساتھ۔ یہ جو فرعون تھا نا، فرعون سرکش تھا، ظالم تھا، بربریت تھی اس کے اندر، طغیانی تھی، سرکشی تھی۔ دوسرا تھا حامان، یہ اس کا وزیر ہے فرعون کا، اور تیسرا ہے قارون، صحیح ہے، یہ بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کے پاس اتنے زیادہ اس نے دولت جمع کر لی تھی کہ اس کے جو ہے نا بہت، یعنی جو خزانہ تھا نا، اس کی چابیاں ہی کتنے ہزاروں کے قریب نا جو خچروں میں سوار ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ کا جو ہے نا دور نبوت ان 3 لوگوں کے ساتھ نا مبارزے کے اندر گزرا۔ میں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بچپن اور فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر کیا تھا کل۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مصر سے مدین کی طرف جب ہجرت کرنے کا دورانیہ کیا ہوا تھا، اور حضرت شعیب کے ساتھ زندگی ان کی کس طرح گزری ہے، آج ہم یہاں پر بات کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب وہ بچے تھے، پھر وہ جو ہے ان کی امی نے انہیں دریا میں ڈال دیا، پھر وہ جو ہے فرعون کا خواب، یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل نا ڈسکس کی تھی۔ اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پر 2 گروہ بن گئے تھے، ایک تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، صحیح ہے، اور ایک جو تھے نا یعنی بنی اسرائیل جس کو کہہ رہی ہوں میں، ایک وہ لوگ تھے جو نا قبطی تھے، صحیح ہے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، فرعون کے تھے، اور دوسرے وہ لوگ وہ تھے جو نا جن کو فرعون نے نا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ وہ لوگ تھے، اور یہ بنی اسرائیل والے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ فرعون جب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا تھا کہ ان کی امی نے جب نا دریا میں ڈالا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، دریا کے بعد وہی دریا جو تھا نا ان کے گھر، حضرت موسیٰ کے گھر میں، حضرت موسیٰ جو تھے نا فرعون کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے لباب دہن سے ان کی بیٹیاں انسیہ کا علاج ہوا تھا۔ پھر حضرت جو ہے نا موسیٰ حضرت فرعون کے گھر میں بڑے ہونے لگتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا، بالغ ہو جاتے ہیں، تو 1 منٹ رکیے گا۔ حضرت موسیٰ جب بالغ ہو گئے نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی تھا اور ایک تھا قبطی یعنی فرعونی۔ جو تھا نا اسرائیلی کی حمایت کی، اور فرعونی سے حضرت موسیٰ نے جب جنگ کی نا، مارا، اس کو گھنسا مارا، تو وہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے نا آدمی گرا اور مر جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو سورہ جو ہے نا قصص کی آیت 14 اور 14 اور 17 میں بتایا تھا۔ 1 منٹ وہ بھی کھول دوں میں آپ کو، سورہ قصص۔ یہ حضرت موسیٰ کا پورا قصہ اس سورت کے اندر نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ 1 منٹ بڑا کرنا دیں۔ سورہ قصص، صحیح ہے، یہ سورہ قصص ہے۔ اس کی آیت نمبر ہے
14-17 ٹھیک ہے. 14 اور 17 میں جب حضرت موسیٰ جوانی کو پہنچے نا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص ہیں وہ جو لڑ رہے تھے. صحیح ہے. تو وہ جو 2 شخص تھے نا جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک ان کے شیعوں میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا جو تھا نا وہ تھا قبطی تھا یعنی فرعونی تھا، اور وہ تھا فرعون کے شیعوں میں سے دوستوں میں سے. اور حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ اس کے جو اسرائیلی تھا نا اس کی مدد کی، اور اس نے نا پہلے تو اسے منع کیا. جب وہ نہیں باز آیا نا حضرت موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا. جب وہ گھونسا مارا نا تو گر گیا اور گر کے اس کی جان چلی گئی. حضرت موسیٰ نے نا اپنے اللہ سے معافی مانگی تو پروردگار نے کیا کیا حضرت موسیٰ کو بخش دیا، معاف کر دیا. اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو میری مدد کر، میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. کہتے نیکسٹ ڈے جب نا حضرت موسیٰ پھر اپنے گھر سے نکلے نا، اب دیکھا کہ کل والا جو شخص ہے نا آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اور نہ حضرت موسیٰ نے اسے پھر فریاد کر رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. موسیٰ نے کہا تو یقیناً کھلا ہوا گمراہ ہے. اور جب موسیٰ نے چاہا نا اس پر حملہ آور ہو تو اور جو دونوں کا دشمن ہے تو موسیٰ اس نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ کل مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتی ہے جیسے کل تم نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. اور جب انہوں نے یہ بات کی نا تو کیا ہوا کہ اس چیز کی خبر جو تھی نا فرعون کو پہنچ گئی، اور فرعون نے نا حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو پھانسی دے دی جائے گی. فرعون کے جو ہے نا ایک کا چچا زاد بھائی تھا ہرزکیل نام تھا شاید اس کا نا، ہاں حزقیل تھا. حزقیل جو تھا نا مومن آل فرعون تھا. اس نے نا حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو ہے نا وہ کیونکہ چچا زاد بھائی بھی تھا تو اس نے کہا کہ میں نا تمہارا خیر خواہ ہوں. حضرت موسیٰ سے کہا فرعون اور فرعونی نا آپ کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو آپ یہاں سے نا مائیگریٹ کر جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا مدائن کی طرف چلے. تو یعنی اب یہ ان کی زندگی کا جو ہے نا دوسرا دور شعور ہے کہ جو ہے نا یہ مدائن کی طرف انہوں نے ہجرت کرنی ہے. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی زیادہ راہ بھی نہیں تھا، کوئی سامان بھی اتنا نہیں تھا، لیکن اپنی جان انہوں نے کیا کیا کہ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے نا انہوں نے نا دعا مانگی. 18 سے 21 کے اندر وہ دعا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 18 سے 21 میں حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی. یہ میں کھولتی ہوں. 18 سے 21 میں حضرت موسیٰ کی ایک دعا تھی. ٹھیک ہے. 18 سے 21 میں حضرت موسیٰ کی دعا ہے. یہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کہا کالا ربی، صحیح 21 نمبر کی آیت دیکھیں، کالا ربی نجنی من القوم الظالمین. صحیح ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا. اور اس کے بعد نا حضرت موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوفزدہ ہوئے اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے فرمایا پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ نا صحرائے مدین کی طرف نا وارد ہوئے، اور وہ پیدل چلتے گئے 8 دن تک وہ پیدل چلتے گئے. اور جب حضرت موسیٰ بہت تھک گئے نا تو ایک جگہ دیکھا، ایک صحرائی جگہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ نا اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ وہاں پر تھک کر بیٹھ گئے، پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، جسم ٹوٹ رہا تھا، اور وہ جو ہے نا تھک کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ نا اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہ دیکھتے رہے کہ 2 بچیاں تھیں، وہ ایک کنارے پہ کھڑی ہوئی تھیں، 2 عورتیں اپنے جانوروں کو لے کے، اور وہ نا سارے لوگ پانی پیتے جا رہے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ آپ کیوں مطلب کنویں کے پاس نہیں جا رہی ہیں، اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی نا؟ وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے. یہ حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں کہتی ہیں ہمارا والد جو ہے نا بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم خود بکریاں چراتی ہیں، اور اب کنویں میں مرد کھڑے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کریں گے جب سب اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے نا تو ہم کیا کریں گے کہ میں جو ہے نا ان کو پانی پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ نہ گئے، انہوں نے بھاری وزنی پتھر پڑا ہوا تھا، اور وہ اتنا بھاری اور وزنی پتھر تھا نا کہ 40 آدمی اٹھاتے تو پھر وہ پتھر اٹھتا. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ نزدیک ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر بہت بھاری سٹون تھا. حضرت موسیٰ نا جو ان 2 بچیوں کے نا جانوروں کو لے کے گئے، اور وہ جو بھاری کنواں تھا نا پتھر تھا جو ایک کنویں کے اوپر تھا، حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد نا ایک بھاری ڈول کے ساتھ نا پانی نکالا. وہ اتنا ہیوی ڈول تھا
کہ جب اس سے پانی نکلتا تھا نا بہت سارے لوگ پانی پی سکتے تھے. پھر اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں نا ان لڑکیوں کی ان کو پانی پلایا. اور پھر وہ لڑکیاں نے اپنی جب یہ سب پانی پلا چکے نا حضرت موسیٰ، تو وہ لڑکیاں پانی جو ہے نا اپنے گھر چلی گئیں. حضرت شعیب اپنی بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی. تو حضرت شعیب کا جو ہے نا بیٹیوں نے کہا کہ آج نا اس طرح کا ایک مرد ملا تھا اور اس نے یہ کام کیا. تو حضرت موسیٰ وہ حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ اور جا کے اس کو لے کے آؤ نا تاکہ میں ان کی مزدوری ادا کروں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکیاں چلی جاتی ہیں نا تو حضرت موسیٰ کیونکہ بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، حضرت موسیٰ جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ 8 دن کا سفر کر کے آئے ہوئے تھے مدین میں. تو حضرت موسیٰ نے نا آیت نمبر 24 کے اندر ایک اور دعا مانگی. حضرت موسیٰ نے جب ان کو پانی پلا لیا تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی. یہ دعا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 24 کے اندر. حضرت موسیٰ نے کہا فقال ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر، پروردگارہ یقیناً میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج. یہاں پر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، وہاں سے ان کی بیٹیاں نکلی حضرت شعیب کے کہنے پر ان کو لے کے آنے کے لیے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ نا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچتی ہیں اور حضرت موسیٰ کے پاس جا کے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے والد آپ کو کوئی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ جب چلے نا تو دیکھا کہ جو ہوا چل رہی تھی، یہ بچیاں آگے جا رہی تھیں لڑکیاں، تو ان کے کپڑے اڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم جو ہے نا بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے نا نہیں کسی بھی عورت کے پیچھے چلتے کہ اس پر نظر آئے، تو آپ لوگ پیچھے چلے، جہاں پر میں راستہ بھٹکوں نا تو آپ پتھر پھینکیے گا تو میں پہچان لوں گا کہ آپ راستہ صحیح کون سے راستے پہ جانا ہے. تو حضرت موسیٰ نے نا ان لڑکیوں دونوں کو پیچھے کر دیا اور حضرت موسیٰ آگے آگے چلنے لگے. اور وہ جو دونوں بچیاں تھیں لڑکیاں تھیں نا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں. اس طرح کیا ہوتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. حضرت شعیب کے گھر میں جب یہ پہنچی نا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں نا، اور ان کی جو حالت دیکھی تو انہوں نے پورا وہ قصہ جو تھا نا فرعون والا. اچھا حضرت شعیب بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں. حضرت موسیٰ نے نا سارا واقعہ حضرت شعیب کو سنا دیا. اچھا حضرت موسیٰ کو بھی نبوت ملی نہیں ہے لیکن حضرت شعیب کو نبوت مل چکی ہوئی ہے. حضرت شعیب کہتے ہیں کہ میں ان کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے نا سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. اس کے بعد نا اسی طرح تھا کہ جیسے حضرت شعیب ایک استاد ہیں اور حضرت موسیٰ ایک شاگرد ہیں، اور نا ان کے سامنے ایک انتہائی تابعدار اطاعت گزار لائق شاگرد بیٹھا ہوا ہے. پھر حضرت جو ہے نا شعیب نے کھانے کے لیے کہا، اپنی بیٹیوں سے کہا دسترخوان پر کھانا رکھے نا. کھانا رکھ دیا گیا. جب کھانا رکھا گیا نا تو حضرت موسیٰ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، صحیح ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت شعیب نے کہا کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کیا یہ خوراک یا کھانا مجھے اس لیے کھلا رہے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹیوں کی مدد کی ہے، جبکہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو شجرہ نسب ہے نا حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. میں ایک ایسے خاندان سے جو اپنے عمل کو نا آخرت کی دنیا کی کسی چیز سے تبدیل نہیں کرتا، خواہ وہ چیز سونے ہی کیوں نہ بنی ہو. تو حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا نا تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس چیز کا بدلہ ہو جس کے بدلے میں نا یہ مجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو حضرت شعیب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عادت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے کھانا کھایا تو حضرت موسیٰ کی بیٹی نے کیونکہ دیکھا تھا کہ انہوں نے بھاری کم جو ہے نا وہ سٹون اٹھایا. دوسرا جو تھا نا حضرت موسیٰ کے اندر قوت بھی وہ دیکھ چکی تھی اور دیکھا تھا کہ بہت باحیا بھی ہیں. انہوں نے ان بچیوں سے کہا تھا کہ آپ پیچھے چلیں، میں آپ کے آگے چلتا ہوں. 26 نمبر کی آیت دیکھیے گا، صحیح ہے. اس بچی نے نا اپنے والد سے کہا، ان کی ایک بیٹی جس کا نام تھا صفورہ، اس نے اپنے والد سے کہا بابا آپ اسے نوکر رکھ لیں، آپ جیسے بھی نوکر رکھنا چاہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا. کہتی ہے کہ آپ جس کو بھی نوکر رکھنا چاہیں رکھ لیں، لیکن آپ اسی کو رکھ لیں کیونکہ یہ صاحب قوت بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جب اپنی بیٹیوں نے بتایا تھا اپنے والد کو کہ یہ تنہا وزنی پتھر کو انہوں نے ہٹایا تھا اور بہت بڑے ڈول سے پانی نکالا تھا جس سے بہت سارے جانور سیراب ہو گئے تھے. اور پھر اس نے اپنے والد سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پاک دامن امین عفیف اس طرح بھی ہیں کہ جب ہم لوگ ان کے ساتھ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں. اس وجہ سے نا
تو حضرت موسیٰ نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کی یہ ساری کوالٹیز دیکھی نا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں نا میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، اس کے بدلے میں نا تم 8 سال تک میری بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرو گے، اور اگر تم 10 سال تک نگرانی کر لیتے ہو تو یہ تمہاری نا مہربانی ہوگی، مجھ پر محبت ہوگی، اور میں اس کے علاوہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ تو لیکن 8 سال نا میری نظروں کے سامنے حضرت شعیب نا حضرت موسیٰ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے 8 سال اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو نا پھر حضرت شعیب کی تجویز سے ایگری ہو گئے، اور آیت نمبر 27 میں انہوں نے کہا، ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، پھر اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک بندوں میں پائیں گے۔ اس طرح یہ معاہدہ طے ہوتا ہے، اور معاہدہ طے ہونے کی جو وٹنس بنے نا وہ اللہ بن گئے، اور یوں صفورہ کی جو شادی ہے نا، حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ کی شادی جو تھی نا حضرت موسیٰ سے ہو جاتی ہے، اور آپ نا تقریباً 8 سے 10 سال تک مدین میں رہے، اور مدین میں زندگی بسر کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چڑھاتے تھے، اور فری ٹائم میں نا خدا کی بندگی کرتے تھے۔ دوسری طرف کیا تھا، بنی اسرائیل فرعون اور فرعونی جو تھے نا وہ مصر کے اندر نا بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ 10 سال جب پورے ہو گئے نا، تو 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے کو نا حضرت شعیب نے سے اجازت مانگی کہ میں اب جانا چاہتا ہوں اپنے شہر میں نا، مصر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے نا میری بکریوں کی بہت لک آفٹر کی ہے، تو میں اس سال جب نا تم جہاں سے جاؤ گے نا، تو میں تمہیں اپنی اتنی بھیڑ بکریاں دوں گا جتنا جن کے کلر نا وائٹ اور بلیک ہوں گے، وائٹ بلیک کلر کے جن کی جو بکریاں ہوں گی نا وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جہاں پر بکریوں کا گلہ تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک نا کپڑا جو کہ وائٹ اور بلیک کلر کا تھا لکڑی کے اوپر ٹانگ دیا۔ اس سال جتنے بھی بکریوں کے بچے پیدا ہوئے نا سب چت قبرے تھے، یعنی ابلق تھے، یعنی ان سب کے اندر جو تھا نا ان کے کلر اس طرح کے تھے کہ وائٹ اور بلیک رنگ کی بکریاں تھیں وہ۔ حضرت شعیب نے جو وائٹ اور بلیک جتنی بھی بکریاں تھیں نا وہ حضرت موسیٰ کو دے دیں، اپنی بیٹی صفورہ بھی دے دی، اور ساتھ میں نا حضرت موسیٰ اجازت لے کے مصر کی طرف جانے کے لیے اجازت لی ان سے۔ جب وہ جا رہے تھے نا، انہوں نے حضرت موسیٰ نے نا جب جانے لگے نا تو کیونکہ وہ بکریاں لے کے جا رہے تھے، حضرت شعیب نے کہا سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک عصا بھی دے دینا تاکہ میں اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اچھا، حضرت شعیب جو ہے نبی ہیں، حضرت جو ہے نا نبیوں کے پاس نا کچھ اثاثے ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے عصا جو تھے نا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک عصا دیتا ہوں، تم وہ لے جاؤ اپنے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نا ان کو اپنے عصا دکھائے۔ جب وہ عصا تھے نا، جب دیکھے نا تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے وہ والا عصا چنا جو حضرت نوح سے حضرت ابراہیم کو ملا تھا، حضرت ابراہیم سے حضرت شعیب کو ملا تک پہنچا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کا عصا لے لیا، اور جب حضرت شعیب نے کہا نا نہیں تم اس والے عصا کو نہ لو، کوئی اور اٹھا لو، کیونکہ حضرت شعیب تو جانتے تھے کہ یہ نبیوں کے عصا ہے جو لینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ جو ہے نا دوسرا عصا اٹھانے کی کوشش کی نا تو وہ عصا پھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ 3 دفعہ انہوں نے وہ عصا اپنی جگہ پہ رکھا، تینوں دفعہ نا وہ عصا جو تھا نا وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ حضرت شعیب یہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نا انہی کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ حضرت شعیب نے نا وہ عصا جو ہے نا حضرت موسیٰ کو دے دیا، اور حضرت موسیٰ اپنی بھیڑ بکریاں اور اپنی بیوی جو کہ حاملہ تھی ان کو لے کے چلے۔ جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے نا تو بارش چمک رہی تھی، اور بارش چمک رہی تھی انہوں نے اپنی بیوی سے ہو گئی، ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، میں نا جاتا ہوں، جا کے نا آگ جو ہے نا دائیں طرف ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے تو کچھ نا آگ لے کے آتا ہوں یا کچھ چنگاری لے کے آتا ہوں تاکہ تانپنے کا انتظام ہو سکے۔ آیت نمبر 29 کے اندر ہے، صحیح ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے نا آگ کے پاس، تو یہ ہے وادی جو ہے نا یہ وادی سفر کوہ طور کا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت موسیٰ کو کیا ملنے والی تھی، نبوت ملنے والی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ اس آگ کے قریب آتے ہیں تو وہاں دائیں طرف سے، وادی کے دائیں طرف سے نا ایک درخت سے آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ میں عالمین کا پالنے والا ہوں۔
حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار انہوں نے جب حضرت موسیٰ سے کہا نا میں عالمین کا پالنے والا ہوں، اور حضرت موسیٰ کو نا اب 2 معجزے دیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا یہ جو تمہارے ہاتھ میں نا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے جس میں تکیہ کرتا ہوں، اور نہ جب میں کبھی اس سے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے نا پتیاں جھاڑتا ہوں، یعنی درختوں سے پتے اتارتا ہوں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، میں اس سے 2 کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم ایسا کرو، اس عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے 17 سے 21 کے اندر یہ سارا قصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ قصہ ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی یہ قصہ ملے گا آپ کو، صحیح ہے۔ سورہ طٰہٰ ہی کھول دوں میں، یہ دیکھیں یہ پورا یہاں پر آپ دیکھیں سورہ قصص کے اندر بھی بہت سارا قصہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کل دکھا دیا تھا، میں ایسے کرتی ہوں سورہ طٰہٰ بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو نا۔ اب سورہ طٰہٰ میں آ جاؤ، ایسے کرو، اس کی آیت نمبر 17، ٹھیک ہے، یہاں پر آ جاؤ، اردو ٹرانسلیشن کھول رہی ہوں، صحیح ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے جس میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں، یعنی انہوں نے اپنے عصا کے جو ہے نا فائدے بتاتے ہیں۔ تو ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ سے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اب حضرت موسیٰ نے اسے زمین پر ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ جو عصا تھا نا وہ سانپ بن گیا۔ ایک معجزہ ان کو یہ مل گیا، اور پھر حکم ہوا تو اسے لے لو، اور جیسے حضرت موسیٰ اسے اٹھاتے تھے نا، اسے کہا حضرت موسیٰ سے حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے واپس اس عصا کو اٹھایا نا تو وہ لکڑی بن گیا، یعنی حضرت موسیٰ زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو وہ اپنی اصلی حالت میں پلٹ جاتا تھا۔ پھر جو ہے نا رسول جو ہے نا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالا نا تو سفید ہو کے نکلا، کہتے ہیں یہ دوسری نشانی ہے تمہارے لیے۔ تو اب 2 نشانیاں اللہ نے نا دے دی حضرت موسیٰ کو، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ جو ہے نا اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہوا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ توتلے تھے جب انہوں نے کوئلہ بچپن میں ڈالا تھا، کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے آپ جانتے ہیں حضرت جو ہے نا موسیٰ کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، اور پھر ایک ان کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے، ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے منصب ملنا تھا، اور وہ اللہ سے دعا کی انہوں نے، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے، جب تم اپنی ماں کی طرف ایک خاص وحی کی ہے، ہم نے تمہاری ماں کی طرف خاص وحی کی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو۔ وہ وحی جو تھی نا صندوق میں رکھ دو، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے ان کے گھر میں پلے، پھر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ انہوں نے دودھ کسی کا نہیں پیا، اور اسی فرعون کے گھر میں پلے بھی، جان بھی ان کی بچ گئی، پھر دودھ بھی اپنی امی کا پیا۔ یہ سارا قصہ جہاں پر آ رہی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو نا جب وہ 2 معجزے دے دیے، انہوں نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، بھائی کو ان کا جو تھا نا ان کا مددگار بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ یہ 2 نشانیاں تھیں، عصا والی، اور ہاتھ کو جب بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہو جاتے تھے، اور ان سے کہا کہ تم دونوں فرعون یعنی مصر کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لیکن نرمی سے بات کرنا، کیونکہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر دے اور خوف زدہ ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا پروردگارہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے اور سرکش نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا حضرت ہارون سے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں، ڈرو نہیں، جاؤ اور نرمی سے بات کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تمہارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، یعنی ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔
بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والوں پر عذاب ہوتا ہے۔ پھر یہ پورا قصہ لکھا ہوا، انہوں نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسبت خلقت عطا کیا اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے؟ تو موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، نہ وہ نہ بہکتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ یہ سارا وہ قصہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا نیچے تک جاؤ نا، یہ پورا حضرت موسیٰ کا ہی قصہ، فرعون کے ساتھ ان کی کنورسیشن، حضرت ہارون والا، پھر وہ جو ہے کیا سارا جو ہے نا یہ سارا سورۃ طٰہٰ کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ کو نا یعنی نبوت مل گئی ہے، اور حضرت موسیٰ کو جو ہے نا 2 معجزے بھی مل گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کا تیسرا فیز شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا فیز کون سا تھا؟ پہلا تھا ولادت سے بچپن اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش والا تھا، دوسرا مصر سے مدائن کی طرف ہجرت والا تھا، حضرت شعیب کے ساتھ زندگی گزارنے والا دوسرا فیز تھا۔ تیسرا والا کون سا تھا؟ پیغمبری ملی اور دوبارہ مصر کی طرف پلٹے، اور فرعون اور فرعونیوں کا مبارزہ، صحیح ہے؟ فرعون سے جو اس کا مبارزہ ہوا جو ان کا، یہ جو ہے نا اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کو نبوت مل گئی ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا سورہ قصص کی آیت 30 میں، یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تم دونوں جہانوں کا پروردگار ہوں۔ پھر انہوں نے جو ہے نا دونوں روشن دلیلیں دی تھیں سورہ قصص کی آیت نمبر 29 اور 32 میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاتھ والی اور وہ جو ہے نا سانپ بننے والی عصا والی جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 اور 22 بھی بتا دی کہ 20 اور 22 کے اندر جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کیا تھا، دعا مانگی تھی کہ حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون بھی نا اگر دیکھا جائے تو نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ مصر پہنچتے ہیں اور جب وہ مصر میں داخل ہوتے ہیں نا تو حضرت ہارون کو نا الہام ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کے لیے استقبال کرو۔ تو حضرت ہارون اپنے گھر سے نکلے اور شہر کے آخر میں آتے ہیں اور آ کے نا اپنے بھائی کے گلے لگتے ہیں اور اس کو شہر میں داخل ہوتے ہیں دونوں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو جب پتہ لگتا ہے نا وہ بھی تیزی سے آتی ہیں اور اپنے بیٹے کا نا بوسے لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے نا اپنے بھائی ہارون کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اور پھر وہ 3 دن تک نا اپنے والدہ کے گھر میں رہتے ہیں، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور ان کے والدہ۔ وہیں پر ان کی ملاقات نا بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل وہ طبقہ تھا جس کو فرعونیوں نے نا ظلم کیا ہوا تھا جن لوگوں پر۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنی پیغمبری کا بتایا اور کہا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں نا خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے نا دعوت دی، قوم بنی اسرائیل جو تھی نا مان گئی، کیونکہ بنی اسرائیل بہت اذیت میں رہ رہی تھی فرعون کے انڈر میں۔ یہ دونوں بھائی یہ وہی والی قوم تھی جو حضرت نا یوسف کے جو بھائی تھے سارے، یہ 12 بھائی تھے نا، یہ ساری نسل انہیں کی تھی، وہ قوم بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، اور اچھے اخلاق سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اب وہ نا اب دیکھیں اب تیسرا مرحلہ چل رہا ہے، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، پروردگار سے کیا کہا تھا، ہمیں خوف ہے وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، فرعون تو بہت سرکش تھا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 46، صحیح ہے؟ 43 اور 46، 43 اور 46 دیکھو۔ حضرت موسیٰ اور نا فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ اچھا جب دربار میں پہنچے نا حضرت موسیٰ اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نا فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں اور جا کر نا دعوت اسلام دیتے ہیں۔ 5 باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے پہلی بات کی کہ ہم دونوں جو ہے نا موسیٰ اور حضرت ہارون ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان پر ظلم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور ان پر جو آپ عذاب کرتے ہیں نا وہ عذاب نہ کریں۔ تیسری انہوں نے بات کی ہم کوئی بےہودہ اور بے دلیل بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں نا بے دلیل بات نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ اسلام ہے، جو اس کی ہدایات کی اتباع کریں۔ جو 5ویں بات حضرت موسیٰ نے نا فرعون سے کہی،
ہمارے اوپر وحی آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب الہی ہے اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ تو فرعون کہتا ہے موسیٰ سے، اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو مناسب خلقت عطا کی ہے، پھر ہدایت بھی دی ہے۔ تو فرعون کے دربار میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ فرعون نے کہا پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں لائے تھے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے، اس نے ہر مختلف قسم کے نباتات کا جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 سے 53، ٹھیک ہے، 47 سے 53 دیکھو، یہ سارا فرستادہ ہیں وہی کی گئی تکذیب کرنا منہ پھیرنے والے عذاب ہے، یہ صحیح ہے، 53 تک یہ سارا آ رہا ہے۔ آسمان سے پانی برسایا ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا پودے لگائے ہیں اور ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ پھر ان کے بعد کہتے ہیں کہ خواہشات، جو فرعون تھا نا وہ خواہشات نفس کا اسیر تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی یہ دلیلیں سنی نا تو اس نے ایک لمحے کے لیے نا نرمی اور تامل کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، اور اس نے اس کے محل میں جتنے بھی لوگ تھے نا اس نے اپنے تمام وزراء سے کہا، آیت نمبر 38 سورہ قصص کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام وزیروں سے کیا کہا تھا کہ اے میرے ذمہ مملکت، میرے علم میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح ہے، سورہ قصص کھولوں، ایک منٹ واپس آؤں سورہ قصص پہ۔ دیکھیں، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ صحیح ہے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں ذرا 38، ایک منٹ، صحیح میں آپ کو ٹرانسلیشن دکھاتی ہوں۔ فرعون نے کہا میرے مملکت، میرے علم میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا حامان جو تھا نا یہ دوسرا اس سے مبارزہ تھا، یہ وہ تھا جو اس کا وزیر تھا فرعون کا، لہٰذا حامان تم میرے لیے مٹی کا پجاوا لگاؤ اور ایک قلعہ تیار کرو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آؤں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا تو حامان جو تھا نا وزیر تھا فرعون کا، اس نے کہا کہ ایک بہت بلند محل تیار کرو۔ انہوں نے کیونکہ حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تمہارا خدا کہاں پہ ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ خدا اوپر کی آسمان میں ہے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے ایک بلند بالا محل تیار کیا، اور جب بہت بڑا محل تیار ہو گیا نا، وسیع اور عریض بلند و بالا برج تیار ہو گیا، اور 50,000 کے ممان نے انہوں نے تعمیر کیا۔ 10 سال تک نا مزدور دن رات کام میں جٹے رہے۔ 10 سال کے بعد نا وہ محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جو تھے نا جب پورا محل تیار ہو گیا نا، فرعون گھوڑے پر بیٹھ کے اوپر پہنچا، اور جب گھر کے برج کی چوٹی پر پہنچ گیا نا تو اس نے کیا کیا کہ آسمان پر ایک تیر پھینکا، اور جب وہ تیر پھینکا نا تو ایک پرندے کو لگ گیا اور وہ پلٹ کے واپس آیا تیر۔ تو وہ اب فرعون جو ہے نا لے کے آیا تیر کیونکہ خون آلود تھا، وہ برج کی بلندی سے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ اب سب لوگ، میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کیا کیا، مکر کیا، فریب کیا، ہلا گیری کی ہے، اور پھر اس نے وہی حرکتیں شروع کر دی، اور جو تھے نا اسرائیلی ان پر ظلم شروع کر دیا واپس۔ جب اس نے یہ سارے کام کیے نا تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو برج بنایا ہوا تھا نا، اللہ نے نا جبریل امین سے کہا جاؤ اس کے برج کو گرا دو۔ جبریل امین نے ایک ہلکا سا جیسے ہی اپنا پر لگایا نا تو وہ جو برج تھا نا وہ 3 حصوں میں ٹوٹ کے زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جیسے ہی وہ زمین بوس ہوا نا
تو حضرت موسیٰ نے نا فرعون کو پھر اور دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہونے کی دلیل دی اب. اور نہ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا نا کہ یہ حضرت موسیٰ تو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہے ہیں اور ایک پر ایک دلیل لے کے آتے ہیں، اس نے کہا کہ ایسا کریں شہر کے سارے جو جتنے بھی وہ ہیں نا جادوگر ان سب کو جمع کر لیا جائے. صحیح ہے. اور سارے جادوگر جمع ہو گئے. جب سارے جادوگر جمع ہو گئے نا تو انہوں نے کیا کیا، سورہ شورا کے آیت نمبر 27 اور 29، ایک منٹ رک کے موبائل کھول کے دکھا دوں. سورہ شورا، یہ ہے سورہ شورا، آیت نمبر ہے 27 اور 29. صحیح ہے. یہ آپ کو یہاں سے ساری قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. آیت نمبر 29 دیکھو یہ ہے. صحیح ہے. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے. دیکھیں یہاں پر یہ کنورسیشن پوری دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے. پورا قصہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے. یہ دیکھو یہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے یہاں اوپر سے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی، اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار میں ڈرتا ہوں یہ میری تکذیب نہ کریں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے. یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دیں، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں. ارشاد ہوا ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں. اور فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں. اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں ہے؟ کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں؟ اور تم نے وہ کام کیا جو تم کر گئے ہو، تم شکریہ ادا کرنے والوں میں نہیں ہو. یعنی یہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا. موسیٰ نے کہا وہ قتل میں اس وقت کیا تھا جب میں نے قتل سے غافل تھا. پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا اور میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں قرار دے دیا. یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے، تو نے بڑا غضب کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. حضرت موسیٰ نے جو ہے نا فرعون سے کہا. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی نا سب کا سب پروردگار کا ہے اگر تم یقین کر سکو. فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا تم نے کچھ سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ بھی تمہارا بھی رب ہے اور میرا باپ دادا کا بھی رب ہے. فرعون نے کہا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ بالکل دیوانہ ہے. موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اور تمہارے پاس عقل ہے. فرعون نے کہا تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. موسیٰ نے کہا چاہے میں کھلی دلیل ہی پیش کر دوں. تو فرعون نے کہا وہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ سانپ بن کر رینگنے لگا اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا. فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا یہ تو بہت ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دے. اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا انہیں اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کیجیے. اور وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے کر آئے. غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھے کر دیے گئے اور ان لوگوں نے سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو کہ شاید تم لوگ ان سحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے. اس کے بعد جب جادوگر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے. موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. تو یہ جتنے بھی جو جادوگر تھے نا مصر شہر کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہ جو آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے اپنے معجزہ دکھایا اور پھر وہ جو ہے سانپ میں بنا اور پھر ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلا تھا. اس کے بدلے کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا شہر کے اندر صحیح ہے یہ والی جو قصہ نا ایک منٹ صحیح ہے سورہ شورا میں بھی ملے گا، سورہ طٰہٰ میں بھی ملے گا. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ فرعون نے کہا کہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور سارے دنیا کے جادوگر جمع کر لیے. اس کے اندر سے سلیکشن ہوا، اس کے اندر سے بھی چن کے نا انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا جتنے بھی جادوگر تھے نا جتنے بھی تھے ان کے اندر سے نا 72 کے قریب انہوں نے اور لوگوں کو چنا. اور یہ بہت بڑے جو تھے نا یہ شعبہ باز لوگ قسم کے جادوگر تھے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے نا
حضرت موسیٰ نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ اپنا عصا پھینکا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب آئے, محل سج گیا, اور سجنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے نا انہوں نے نا جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے نا اپنی چھڑیاں پھینکی. ایک منٹ میں آپ کو فگر بتا دوں گی کتنے لوگ تھے. صحیح ہے, جب انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی ہیں نا, چھڑیاں پھینکی, یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 116. صحیح ہے, جادوگر سجدے میں پڑ گیا کہ ہم تو رب العالمین پر مان لائے جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے. صحیح ہے, یہ سورہ اعراف کو کھولتی ہوں میں. ٹھیک ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے, یہی سورہ اعراف. صحیح ہے, اس کی آیت نمبر ہے 116. یہ آ جاتی ہے 116 پہ. اچھا, فرعون نے نا محل میں نا لوگوں کو اکٹھا کر لیا, اور جب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 115. صحیح ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا عصا پھینکا. سب نے اپنے اپنے عصا پھینکے نا, وہ جادوگر وہ سارے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, رسیاں پھینکی تھی جو سانپ بن گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ کو کہا, حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو اشارہ کیا, تو حضرت موسیٰ نے نا اپنا عصا ڈالا ہے. اور جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا نا, تو کیا ہوا کہ اس حضرت موسیٰ کے عصا نے جتنے بھی جعلی سانپ تھے نا سب کو نگل لیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور وہ سب مغلوب ہو جاتے ہیں. اور وہ حضرت کیا ہوا کہ سب کے سب جادوگر جو تھے نا حضرت موسیٰ کے سامنے جھک گئے. انہوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر وہ سب ایمان لے کے آ جاتے ہیں. اور جب وہ ایمان لے کے آئے نا, تو فرعون نے کہا کہ میں نا تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا نا. تو ان لوگوں نے جواب دیا, ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. اب کوئی بھی اس بات کو مان نہیں رہا کہ وہ جو ہے نا فرعون جو ہے خدا ہے, اللہ پہ نا ایمان لے کے آ رہے ہیں وہاں کے لوگ. فرعون کی قوم جو تھی نا, انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, فرعون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا اور یہ زمین میں فساد برپا کریں گے, کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے اسرائیلی آزاد ہو اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے. اس نے کہا میں عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا اور ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. انجام کار بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. قوم نے کہا ہم تمہاری طرف آنے والے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے. موسیٰ نے جواب دیا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا, پھر دیکھے گا تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے. پھر یہی ہوا کہ قوم آل فرعون تھی نا, ان پر قحط آیا, ثمرات کی کمی ہو جاتی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہ سارا دیکھیں پورا قصہ لکھا سورہ اعراف میں بھی نا, کہ دریا میں گئے, پھر کیا تھا, پھر کتنی دن وہ بکے, یہ سارا. بہرحال جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, حضرت موسیٰ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح عصا وہ بنا, سب کچھ بتایا میں نے آپ کو نا. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح حضرت جو فرعون کا رویہ تھا. اب میں آتی ہوں حزقیل کی طرف. حزقیل کی ایک زوجہ تھی. اچھا لوگ نا اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے. اب حضرت موسیٰ جو تھے نا, فرعون نے نا جو بھی اسلام قبول کر رہا تھا نا اس کو بہت شدید پنش دیتے تھے. فرعون نے ایک دن کیا کیا کہ فرعون کی نا ایک حزقیل جو تھا نا, یہ مرد مومن جو تھا, اس کی ایک بیوی تھی, یہ نا بیوٹیشین تھی. اور یہ بیوٹیشین جو تھی نا یہ مومنہ آل فرعون تھی. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا تو یہ خاتون بھی اٹھیں گی. اس کے ہاتھ میں ایک کنگا تھا, وہ فرعون کی بیٹی کا میک اپ کر رہی تھی. کہتی ہے کہ جب وہ کنگا کر رہی تھی نا, اس کے ہاتھ سے کنگا گرتا ہے, وہ کنگا اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تمہاری جو تم نے کہا بسم اللہ, اس سے مراد میرے والد ہیں. تو زوجہ حزقیل کہتی ہے کہ نہیں, اس سے مراد تمہارا اور میرے باپ کا پروردگار ہے. دختر زوجہ نے جب یہ سنا نا تو کہتی ہے میں اپنے والد کو جا کے بتاتی ہوں. اس کی جو زوجہ حزقیل کی جو زوجہ تھی نا, کہتی ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ فرعون نے نا
اس کی جو زوجہ تھی نا حزقیل کی، اور اس کی اولاد کو طلب کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس کے سارے بچوں کو نا اس کو کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، لیکن یہ جو تھی نا یہ مانی نہیں۔ جب زوجہ حزقیل نہیں مانی نا تو اس نے نا فرعون نے نا اس کے بچوں کو تندور میں ڈالنا شروع کیا، جلانا شروع کیا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے بچوں اور مجھے جلا دینا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفن کر دینا بعد میں، چونکہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے لہٰذا یہ کام کر دیں گے۔ تو فرعون اس بات پر ایگری ہو گیا۔ زوجہ حزقیل جو تھی نا خدائی کا اعتراف کر رہی تھی، یعنی اللہ کو مان رہی تھی، اور جب اس کے ایک ایک بچہ دور میں چلتا گیا نا اس کے صبر میں کمی نہیں آئی، لیکن ایک بچہ اس کی گود میں تھا۔ جب وہ بچے کو اس نے نا تندور میں نا فرعون نے ڈالنے کی کوشش کی نا تو وہ ماں تھی بے چین ہو گئی ایک دم۔ تو اللہ نے اس خاتون جو تھی نا حزقیل کی وائف، اس سے کہا اسبری یا اماں ہوں انا کا الحق، اماں جان، آواز قدرت اللہ نے نا اس کے بیٹے کے منہ سے آواز نکالی کہ بیٹا اپنی امی سے کہتا ہے کہ اماں جان صبر سے کلام لیں، آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا اور یہ ماں، دونوں کو کیا ہوتا ہے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ والے جو ہے نا جو مقام ہے، جب نا جبریل امین رسول پاک کے ساتھ شب معراج سے واپس آئے تھے نا، انہوں نے ایک جگہ بہت پیاری خوشبو سونگھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا ایک شہیدہ جب فرعون کی بیٹیوں کو بناؤ سنگار کرتی تھی، تو یہ قصہ سنایا تھا۔ اسی طرح فرعون کے اور ظلم بھی ذرا سن لیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا کہ جو اپنی اس کی جو بیوی تھی نا حضرت بی بی آسیہ تھی، حضرت آسیہ بھی نا حضرت جو ہے نا وہ ایمان لے کے آ گئی ہوئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی نا اور خدا کی عبادت کرنے لگی، تو اس نے کہا فرعون کون سی چیز ابس بنی ہے جو خدا کے مقابلے میں تیرا جرت مند اور گستاخ ہو گیا ہے؟ تو فرعون کہتا ہے تم بھی اس زوجہ حزقیل کی مانی دوانی اور پاگل ہو گئی ہو۔ تو آسیہ کہتی ہے، حضرت آسیہ کہتی ہے میں دوانی نہیں ہوں، بلکہ میں بھی خداوند متعال پر ایمان رکھتی ہوں، وہ تمہارا میرا اور پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ تو فرعون نے جب حضرت آسیہ کی والدہ کو بلا کر کہا تمہاری بیٹی دوانی ہو گئی ہے، میں نے قسم کھائی ہے اگر موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ مادر آسیہ نے تنہائی میں حضرت آسیہ سے بات کی کہ اپنی زندگی مت گنواؤ، اپنے شوہر سے صلح کر لو۔ جناب آسیہ نے بھی ماں کی باتوں کو کی پرواہ نہ کی اور کہا میں ہرگز خداوند متعال کا انکار نہیں کروں گی۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ کو 4 گڑی ہوئی میخوں کے ساتھ باندھ کر دھوپ میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور ان کے سینے پر ایک بھاری کم پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ اپنی انگلی کے اشارے سے حضرت موسیٰ سے مدد مانگتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی نا تو حضرت آسیہ کا درد کم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ ان کی جو ہے نا بیوی کا جب درد کم ہوا نا فرعون کی، تو اس نے دعا کی خدایا بہشت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کیا ہوا کہ ان کی روح بہشت میں لے گئے، اور وہاں پر جا کے حضرت آسیہ نے بہشتی کھانے کھائیں، اور مروادید کا ایک مزین گھر اللہ نے حضرت جو ہے آسیہ کو دے دیا۔ فرعون نے جب دیکھا نا کہ یہ عورت دوانگی دیکھے اتنے سخت شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اور مسکرا رہی ہے اور کتنی مہربان اور دلیر خاتون ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ان کو طرح طرح کی اذیت دے کے اپنی بیوی کو مار دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح جو تھا فرعون جو تھا حزقیل، فرعون کے دوستوں نے کہا کہ جو حزقیل ہے لوگوں کو تمہارے مخالف کر رہا ہے، یہ بھی موسیٰ کا طرفدار بن گیا ہے۔ تو فرعون نے کہا نہیں وہ تو میرا چچا زاد بھائی اور میرا جانشین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ جو ہے حضرت موسیٰ کا طرفدار ہے اور تقیہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے حزقیل کو بلایا اور حزقیل سے کہا کہ میں نے سنا کہ تم بھی جو ہے موسیٰ کے پروردگار پہ ایمان لے آئے ہو۔ تو حزقیل نے کہا کہ جنہوں نے تمہاری شکایت کی ہے ان سے پوچھو ان کا پروردگار راضی اور ان کی مشکلات اور بلائیں دور کرنے والا کون ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار یعنی ہماری بلائیں اور مشکلات کو دور کرنے والا فرعون ہے، تو حزقیل نے کہا کہ یہ حاضرین گواہی دیں جو ان کا پروردگار ہے
جو ان کا پروردگار ہے، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا رازق ہے، جو ان کی مشکلات کو برطرف کرتا ہے نا، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میری مشکلات کو برطرف کرتا ہے۔ فرعون سمجھا کہ شاید وہ اس کی مراد اس سے ہے، جبکہ در حقیقت وہ حزقیل جو تھا نا، مالک حقیقی کی بات کر رہا تھا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا، اور پھر فرعون نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے درخواست دی تھی نا، فرعون نے ان تمام رپورٹروں کو نا بہت بری طرح سے قتل کروا دیا۔ ان کی جسموں پہ نا میخیں گاڑی، لوہے کے کنگھے سے ان کا گوشت کو کاٹا جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ اب میں نا وہ جو چوتھا فیز ہے نا، کہ جو ہے قومیں جو ہے حضرت موسیٰ والا اور فرعون والا قصہ، اور طرح طرح کے جو عذاب آ رہے تھے اس قوم پر، ان کا قصے آپ لوگوں کو سناتی ہوں تیسری فیزز میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں یہ سٹاپ کرتی ہوں۔